پاکستان کے صنعت کاروں کو ایک پیکج دینا. ہماری بدقسمتی سے ہماری جو بجلی پاکستان میں ہم صنعت کو دیتے ہیں وہ 25% مہنگی ہے وہ بجلی جو کہ ہندوستان میں اپنے صنعت کاروں کو وہ دیتے ہیں اور بنگلہ دیش میں جن کے ساتھ ہماری مقابلہ ایکسپورٹس کے اندر. تو اور یہ کیوں یہ بجلی 25% کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ بدقسمتی سے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے وہ ہمارے کانٹریکٹس مہنگے سائن کیے گئے اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت مسئلے مسائل آئے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی ان انڈسٹریز کا جو کہ 25% کم بجلی پہ چل رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013 سے 2018 میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ بجائے آگے بڑھنے کے وہ نیچے آنی شروع ہو گئی تھیں اور ہماری 25 ارب سے تقریباً 20 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس پہنچ گئی تھی. تو ہم نے آتے ساتھ ہی کوشش کی ایکسپورٹس بڑھانے کی. ایکسپورٹس بڑھانے کی کیوں کوشش کی؟ کیونکہ ملک کی دولت تو بنتی تب ہے جب اس کی گروتھ ریٹ ایکسپورٹس کے اوپر بیس ہو. تو جتنی ایکسپورٹس بڑھیں گی ملک میں زیادہ پیسے آئیں گے اور ملک کی دولت زیادہ بڑھے گی, روپیہ مضبوط ہوگا. تو ہم نے ایکسپورٹرز کو پوری طرح انسینٹیوز دیے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کووڈ کے بعد پاکستان برِ صغیر میں وہ ملک ہے جو سب سے تیزی سے نکلا ہے, اس کی ایکسپورٹ سب سے تیزی سے بڑھی ہیں. اور ویسے بھی پاکستان سب سے تیزی سے جو کووڈ کا ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے پاکستان اس میں سے سب سے بہتر نکلا ہے اور یہ دنیا نے اکنالج کیا. تو آج جو میں پیکج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں, مجھے خوشی یہ ہے کہ اس سے اور انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے, ہماری جو ڈومیسٹک صنعت ہے وہ بھی آگے بڑھے گی. میں اپنی ٹیمز کو سب کو یہاں بٹھایا ہوا ہے, یہ تھوڑی آپ اپنے ایریاز میں بات کریں گے, لیکن میں جو آپ کے سامنے پیکج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے سنڈے سے پچھلے سنڈے سے جو چھوٹا صنعت ہے, جو چھوٹی صنعت ہے, جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے, اس کے لیے جو اضافی بجلی یعنی وہ جو پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے. تو جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے ان کے جو پرانے بل جو نومبر کا بل ہے اس سے جو زیادہ استعمال کریں گے 50% کم ریٹ پہ, مثلا اگر 16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا. اور یہ پھر 30 جون تک یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کیا اور اس کے بعد پھر ہم ریویو کریں گے. لیکن ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے. یعنی جو وہ بجلی اب تک استعمال کرتے تھے ساری انڈسٹری جس میں بڑی انڈسٹری بھی شامل ہے ان ساروں کو اضافی بجلی 50% کم ریٹ پہ جائے گی. اور اب یہ جو آف پیک آور کے اوپر بجلی سستی دی جاتی تھی اب سارا وقت کوئی آف پیک آور نہیں ہوگا, سارا وقت آپ یہ سمجھیں کہ سارا آف پیک ہوگا, یعنی سارا کو آف پیک آور سمجھا جائے گا. یہ ابھی آپ کو حماد اظہر پوری طرح ایکسپلین کریں گے. اور یہ بھی مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا اس وقت کووڈ کے بعد پاکستان کی جو سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں. وہ ابھی حماد آپ کو انڈسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ بتائیں گے. ہمارے موٹر سائیکلوں کی بڑی زبردست سیل ہوئی ہے, گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے اور ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب کیا کہ روزگار ملے گا ہمارے لوگوں کو. سب سے بڑا ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو روزگار دے اور روزگار جب جیسے زیادہ ملتا رہے گا اسے غربت کم ہوتی جائے گی. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کووڈ کا جو ساری دنیا میں کرونا کا جو نقصان ہوا اس کا جو سب سے زیادہ نقصان تھا وہ سروس انڈسٹری کو ہوا اور وہاں بہت یعنی
ریسٹورانٹس, یہ جو شادی گھر, یہ ٹورزم, یہ سب بہت بری طرح متاثر ہوئی. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جلدی سے تیزی اپنے ملک کے اندر انڈسٹریلائز کریں. اور انڈسٹریلائزیشن کا جو اصل مقصد ہے یہ کہ ملک میں دولت بڑھے گی, اور جیسے جیسے ہماری دولت بڑھے گی ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے. تو جیسے جیسے دولت میں اضافہ ہوگا, ویلتھ کریشن ہوگی, تو ہمارے پہ جو ہماری قوت ہوگی قرضے واپس کرنے کی وہ بڑھ جائے گی. اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ سے پہلے بات کریں یہ اس کے اوپر انڈسٹری کے جو آج حالات ہیں, اور اس کے بعد پھر میں اسد عمر اور پھر حفیظ شیخ اور عمر ایوب کو کہوں گا کہ آپ بجلی کے اوپر, حفیظ شیخ اکانومی کے اوپر, اور اسد جو اوور آل سچویشن ہے کرونا کی وجہ سے. جی حماد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وزیر اعظم صاحب. وزیر اعظم صاحب کا یہ ہمیں ہدایت تھی کہ جو ہماری صنعت ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن, یعنی کہ وہ جو مصنوعات بناتے ہیں جس قیمت پہ بناتے ہیں اس کو بھی ریڈیوس کیا جائے, اور ان کو پیداوار بھی بڑھائی جائے تاکہ وہ معیشت کا پہیہ مزید تیزی سے چلے اور روزگار جنریٹ ہو. تو ہم نے آج بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. یہ ایک سخت فیصلہ تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے. سب سے پہلے یہ کہ 24 گھنٹے آف پیک آرز چلیں گے, پیک آرز نہیں چلیں گے, جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا. 24 گھنٹے پیک آرز کے ریٹ پہ بجلی فراہم کی جائے گی, آف پیک آرز کے ریٹ پہ بجلی فراہم کی جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا, جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں, کہ جو پیک آرز ہیں 7 سے 11 بجے کے درمیان, اس میں بجلی کا ریٹ 25% بڑھ جاتا تھا صنعت کے لیے, اور یہ بڑے سالوں سے, کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا. تو کیا ہے کہ پورا 24 گھنٹے صنعت کو آف پیک آرز پہ بجلی دی جائے گی. دوسرا, جو صنعت اضافی بجلی استعمال کرے گی, اگر وہ B1, B2 اور B3 کا کنیکشن ہے تو جون تک اس کو 50% اس پہ اضافی یونٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور تیسری چیز یہ کہ ساری صنعت کے لیے اگلے 3 سال کے لیے, جس میں B1, B2, B3, B4, B5 کنیکشنز ہیں, ساری صنعت کے لیے 25% اضافی بجلی اور اضافی یونٹ کنزیوم کرنے کے اوپر پچھلے سال کی بنسبت ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. اس وقت ہمارے ملک میں الحمدللہ جہاں باقی ساری دنیا ریسیشن سے گزر رہی ہے, 4% منفی گروتھ ہے پوری دنیا کی معیشت کی, ہم پازیٹیولی گرو کر رہے ہیں. ہماری سیمنٹ سیلز, ہمارا گاڑیوں بنانے کی صنعت, موٹر سائیکلز بنانے کی صنعت, ٹریکٹر بنانے کی صنعت, فرٹیلائزر بنانے کی صنعت, ٹیکسٹائل کی صنعت, ہماری کنسٹرکشن سے وابستہ تمام صنعت, اور بہت ساری, یعنی جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آتی ہے, یہ سب اس وقت ان میں تیزی ہے, اور یہ آرڈرز میٹ نہیں کر رہے. اور ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ان کی بجلی کی کاسٹ بھی کم کریں, اور ان کی جو پیک آرز کے دوران جو یہ شفٹ اپنی بند کر دیتے ہیں اس کو بھی چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنے سے جو روزگار کے مواقع پیدا ہوئیں گے, جو ہماری منڈیوں میں تیزی مزید آئے گی, ہماری صنعت کا پہیہ مزید تیز چلے گا, ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹیو ہوئے گی بین الاقوامی طور پہ بھی اور لوکلی بھی, اور اس سے قیمتوں میں بھی فرق پڑے گا. کیونکہ سب سے زیادہ جب کوئی صنعت کوئی چیز بناتی ہے تو اس میں بجلی کی کھپت ہوتی ہے, اور بدقسمتی سے کیونکہ ماضی کی حکومتیں اتنے مہنگے بجلی کے سودے کر گئیں, تو ہماری صنعت کی جو پیداوار اور کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. تو یہ جو اب وزیر اعظم صاحب نے پیکج اناؤنس کیا ہے, اس سے الحمدللہ کاسٹنگ میں بھی بہتری آئے گی, قیمتوں میں بھی بہتری آئے گی, روزگار میں بھی, اور صنعت کا پیداوار اور معیشت کا پہیہ بھی مزید تیزی سے چلے گا. شکریہ. شکریہ حماد. اسد پلیز, آپ جو پوسٹ کووڈ سچویشن اور جو ہماری اکانومی کا حال ہے. جی شکریہ وزیر اعظم. سب سے پہلے تو جی میں یہ بتانا چاہوں گا, اس کی تفصیل بتا دیں گے آپ کو عمر ایوب, لیکن یہ ممکن کیسے ہوا. خواہش تو ظاہر ہے ہماری یہ ہے, وزیر اعظم کی واضح ہدایات ہے کہ ہم نے ہر وہ فیصلہ کرنا ہے جس سے معیشت کی رفتار تیز کی جا سکے اور خصوصی طور پہ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے آسانی کی جا سکے. لیکن ایک پچھلے چند ماہ کے اندر بڑی تفصیل سے ایک مربوط اصلاحات کا پیکج بنایا گیا ہے. ہمارے جو انرجی سیکٹر ہے, پاور سیکٹر کے اندر کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے, اور کوئی بہت بڑے بڑے اس کے اندر فیصلے کیے گئے ہیں. اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ ہم پاکستان میں شاید پہلی دفعہ, میں جو تو یاد نہیں پڑتا پہلے, کہ 3 سال آگے کی بجلی کی قیمت کیا ہوگی وہ پاکستان کی صنعت کے لیے آج یہ اعلان کر دیں, اور وہ بھی ایسی قیمت ہو جو 25% پہلے سے کم ہو. دوسری چیز جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری قوم نے مقابلہ کیا, اور ایک پرائم منسٹر کا جو ویژن تھا کہ ہم نے وبا کے پھیلاؤ کو بھی روکنا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے روزگار کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے.
پاکستان نے جلدی کھولنے کا فیصلہ کیا معیشت کا، ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی، بڑی تفصیلی اس کے پیچھے ایک مربوط نظام بنایا گیا، اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف ہمارے وبا کے پھیلاؤ کے اندر کمی آئی، کیسز کے اندر کمی آئی، اموات کے اندر کمی آئی، اور ساتھ ساتھ باقی دنیا کی نسبت معیشت جلدی دوبارہ چلنا شروع ہوئی۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ میں ایمفسائز، ظاہر ہے اس بات کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اب ہر وہ کام کرنا ہے، ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے عوام کی روزگار کے اوپر کوئی نقصان نہ آئے۔ اس وبا کے پھیلاؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ دوبارہ بڑھ رہی ہے، ہم نے ہر قدم لینا ہے ایک منطقی جو قدم ہے جس کے بنیاد کے اوپر ہم وبا کے پھیلاؤ کو بھی روک سکیں، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو کہ ہمیں کسی کی روزگار کے اوپر بندش لگانی پڑے۔ معیشت ہم چاہتے ہیں نہ صرف چلے بلکہ 24 گھنٹے چلے، پہیہ معیشت کا 24 گھنٹے چلے، صنعت کا 24 گھنٹے چلے، اسی لیے جو ہے یہ آف پیک اور پیک کا بھی فرق ختم کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ سارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ خصوصی طور کے اوپر اس پیغام کو سنجیدگی سے لیں گے، اور عوام بھی مدد کرے گی، تاکہ جس طریقے سے پاکستان کی اس وقت دنیا کے اندر تعریف کی جا رہی ہے، جس طریقے سے لیری سمرز جو کہ براک اوباما کے چیف اکنامک ایڈوائزر تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح کورونا کا مقابلہ کیا ہوتا تو 10 کھرب روپے کے نقصان سے بن جاتے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ اور بھی آگے معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا، صنعت اور تیزی سے چلے گی، اور پاکستان میں خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ عمر پلیز آپ ذرا یہ بجلی کی اور تھوڑی ڈیٹیلز بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کی اجازت کے ساتھ میں جو ہمارے سننے والے سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پختہ ایمان کا حصہ ہے وزیر اعظم صاحب، اور آپ کابینہ کو اور سب کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نیت صاف ہو، رب العزت ہمیشہ غیب سے دروازے کھولتے ہیں، اور ان مشکل حالات میں جو پوری دنیا کو سامنا ہے اور بالخصوص ہم لوگ ترقی پذیر ملک ہیں، تو اس میں بھی جو سابقہ حکومتوں نے ہمارے لیے جو لینڈ مائنز، زمین دوز بم جو بوئے تھے، اس کے باوجود جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا، اس سے الحمدللہ ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ رستہ ابھی بھی کٹھن ہے، پر انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور یہ جس طرح میرے بھائی اسد عمر صاحب نے بھی بات کی اور حماد اظہر صاحب نے، کہ بڑے دور رس اور مشکل فیصلے ہیں۔ آپ نے جو انڈسٹریل ریٹس ہیں اس کے بارے میں، اضافی بجلی کے بارے میں بات کر دی۔ میں صرف یہاں پہ یہ اضافہ کرتا چلوں وزیر اعظم صاحب کے جو پاور سیکٹر ہے اور پیٹرولیم سیکٹر ہے، توانائی کا شعبہ جو ہے، یہاں پہ غلط معاہدے، اس پہ ملک کو نقصان ہونے والے معاہدے، ریٹ میں زیادہ، اور اس کا نقصان پاکستان کے عام شہری کو ہو رہا تھا۔ تو ابھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ المیہ یہ تھا جس وقت آپ کی حکومت آئی کہ 70% بجلی جو ہماری بنتی تھی وہ امپورٹڈ فیولز پہ بن رہی تھی، باہر سے ہم لوگ ایندھن منگا رہے تھے۔ آپ کا گیس، آپ کا فیول آئل، اس کوئلہ، اس کے برعکس ہمارے پاس وہ سارے کے سارے ذخائر، پن بجلی اور باقی شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی ہمارے پاس موجود تھی۔ اس کو سابقہ حکومتوں نے اپنی ذاتی لالچ کی بنا پہ ترک کیا، اور جو معاہدے انہوں نے یا اس میں کیے بھی تھے تو وہ بجلی کا ریٹ تقریباً 24 روپے فی یونٹ انہوں نے کیا فرض مال شمسی توانائی میں۔ وہی معاہدے آپ کی حکومت نے وزیر اعظم صاحب لا کے تو 6.5 روپے فی یونٹ پہ ہم نے کیے ہیں۔ تو المیہ یہ ہے، عوام کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں پاکستان میں کوئی ہوا تیزی سے نہیں چل پڑی، یا شمسی جو قوت ہے وہ زیادہ نہیں ہوئی، بلکہ صحیح طریقے سے ہم نے وہ فیصلے کیے، اور اس کا انرجی مکس ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہم نے دور رس منصوبہ بنایا، آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی کا پلان ہم نے مربوط کر کے اس کو پاس کرایا، جس کی وجہ سے سن 2025 تک ہمارا 30% جو ہماری بجلی کی پیداوار ہوگی وہ انشاءاللہ وہ 25% وہ ہماری رینیوبل انرجی تک سے ہوگی، اور 2030 تک یہ تقریباً 30% تک جائے گی، اور یہ تقریباً 18,000 میگا واٹ ہم لوگ انشاءاللہ ٹچ کریں گے 2030 تک، جو شمسی توانائی، بگاس اور آپ کی ہوا سے بجلی بنتی ہے، اور جو سستی بجلی بھی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جو پن بجلی بھی آپ کریں وہ تقریباً مزید 30% ہوگی، اور اس کے ساتھ تھر کول جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10%، یعنی کہ 70 سے 80% ہمارا جو انرجی مکس ہوگا وہ ہمارے اپنے قوم کی وسائل سے ہوگا، جس سے انشاءاللہ مستقبل میں جو یہ
महंगाई का जिन जो बिजली की कीमतों के हवाले से साबका हुकूमतों ने बनाया था वो इंशाल्लाह हमारा कंट्रोल होगा। उसके साथ साथ जो हमारा कंपेटिटिव मार्केट है, इस वक्त एक ही खरीदार है, वो हुकूमत पाकिस्तान है, वो भी मार्केट को हम लोग रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। उसके साथ हमारे जो बिजली बेचने वाले इदारे और बिजली के खरीदार इदारे वो भी ज्यादा हो जाएंगे, उससे भी बहुत बेहतरी आएगी, मुआहदों में बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब, कोई भी कारखाना जो बिजली पैदा करता है, चाहे वो कोहिस्तान में हो, पाकिस्तान के किसी में कोने में हो, वो अपना गाहक पाकिस्तान के किसी और कोने में ढूंढ के वो वहां पे बिजली डायरेक्टली बेच सकेगा, जिसको व्हीलिंग हम लोग कहते हैं। तो ये वो दूररस जो तरामीम है जो हम लोग करने जा रहे हैं, और आपकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक इससे बिजली की कीमतों में इस्तेकामत होगी और पहिया जो हमारा है इंडस्ट्री का, उसमें तेजी आएगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उमर जी। हफीज़ एक सम अप कर दें जो आप समझते हैं इकोनॉमी का इस वक्त सिचुएशन है। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे एक इक्तिसादी बहरान से इस हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले करके जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम भी लाया है, और साथ ही साथ जो अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं इस वक्त, उनको किस तरीके से मज़ीद तक़वियत पहुँचाई जाए। पहली चीज़ जो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसकी पॉलिसीज़ का महवर हैं, और हर फैसला इसी अंदाज में किया जाए क्या कि उनकी जो रोज़गार के मौके हैं, उनकी जो आमदनी के तरीके हैं, उनकी जो कंजम्पशन है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। और इस सिलसिले में हुकूमत ने दो बड़े फैसले किए। एक तो ये कि जो हमारे साहिब हैसियत लोग हैं उनसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाएं ताकि लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा सकें, और कोरोना से पहले 17% टैक्सेस में इजाफा किया गया, और ये जो 4 महीने गुजरे हैं इस साल के, इसमें 1000 अरब से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किए गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम अपने जो अखराजात हैं, हुकूमती अखराजात, उनको ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करेंगे। और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, काबीना, इन सब के अखराजात कम किए गए। साथ ही साथ सिविलियन गवर्नमेंट और फौज के जो अखराजात हैं उनको मुंजमद किया गया। सारा साल स्टेट बैंक से टका भी कर्ज नहीं लिया गया। सारे साल में बजट के अलावा एक भी सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी गई। और इस तमाम जो फैसले थे उनका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी ऐसे हुआ हो कि प्राइमरी बैलेंस, जो आपकी आमदनी और आपके अखराजात का फ़र्क है, वो पॉजिटिव हुआ, यानी वो सरप्लस में हुआ। दूसरी जानिब जो हमें ख़तरा था वो ये था कि हमारे पिछले 5 साल जो गुजरे थे पिछली गवर्नमेंट के, उसमें एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की रफ्तार 0 से भी कम थी। तो बुनियादी फैसला किया गया कि हमें पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना है, हमें पाकिस्तान की मईशत को दुनिया की मईशत से जोड़ना है, और उसके लिए बड़े इकदाम किए गए। एक्सपोर्टर्स को बिजली सब्सिडाइज की गई, गैस सब्सिडाइज की गई, लोन सब्सिडाइज किए गए, और तमाम जो रॉ मटेरियल, हज़ारों रॉ मटेरियल यानी खाम माल, उनकी कीमतों पे टैक्सेस ख़त्म किए गए। और उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को सराहा कि कीमतें इनपुट्स की कम करने में पाकिस्तान 10 बड़े रिफॉर्मर मुल्कों में से है, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और रेमिटेंसेस के लिए खुसूसी पॉलिसीज दी गई और रेमिटेंसेस भी बढ़ी। और एक जो बड़ा बुनियादी एक अचीवमेंट है इस हुकूमत का कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी जो तिजारती बैरूनी तिजारती खसारा था, जो पाकिस्तान की सतह का सबसे बड़ा था जब ये हुकूमत आई, 20 अरब डॉलर का, उसको गिराकर 0 किया गया। तो इस वक्त अब आप देखें कि हमने इन सख्त फैसलों के बाद ये फैसला भी किया कि अगर हमने पैसे कहीं खर्च करने हैं तो पाकिस्तान के लोगों पे करने हैं, और जो हमारी सोशल सेफ्टी नेट यानी एहसास प्रोग्राम था उसका बजट 100 अरब से बढ़ाकर 192 अरब किया गया। और आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल एरियाज कबायली इलाके हैं उनको तारीख साज एक पैकेज दिया गया ताकि उन्होंने जो मुसीबतें सही हैं उनका इजाला किया जाए, और 152 अरब वहाँ दिए गए। हमारा जो कौमी तरक्याती प्रोग्राम है उसमें जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनके लिए बड़ी रकूम रखी गई। और
सब्सिडी दी गई यूटिलिटी स्टोर्स में खाने पीने की जो अहम 5-6 चीजें हैं उन पर, और इन तमाम चीजों की वजह से, और बिजनेसेस का पहले मैं बता चुका हूं, उसके अलावा 250 अरब रुपए उनको दिए गए रिफंड्स की हैसियत में, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। तो इन सब चीजों का, और कंस्ट्रक्शन के लिए एक ऐसा पैकेज दिया गया कि जिसमें कोई FBR का डर न हो, और टैक्सेस के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग यानी छोटे घरों के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्कीम है, उसमें 90% छूट दी गई टैक्सेस में, ताकि ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री बढ़े और रोजगार बढ़े। अब आप देखें कि कोरोना वायरस के दौरान 1250 अरब का पैकेज दिया गया, 1,60,00,000 लोगों को एक बहुत ही शफाफ अंदाज में पैसे बांटे गए। और अब आप देख रहे हैं कि हमने कोरोना वायरस से अल्लाह की मदद से अच्छे अंदाज में निकले हैं। और कुछ चीज़ें जो मेरे कॉलीग्स ने भी आपको बताई कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी सिमत में जा रही हैं। टैक्सेस पहले 4 महीने में टारगेट से ऊपर, रेमिटेंसेस पहले 4 महीने में टारगेट से ऊपर, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, करंट अकाउंट का जो सरप्लस है वो बढ़ रहा है, प्राइमरी अकाउंट का सरप्लस बढ़ रहा है, और स्टॉक मार्केट दुनिया की चौथे नंबर और एशिया की नंबर 1 स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इस हुकूमत ने जो अपने नेशनल रिक्वायरमेंट्स थी, यानी माजी के लिए हुए कर्ज वो दिए, और 5,000 अरब रुपए दिए 2 साल में। आप सोचें कि इस हुकूमत का कोई वास्ता न था इन कर्ज लेने से, लेकिन ये कौमी रिक्वायरमेंट थी और 5,000 अरब रुपए दिए गए। आप अंदाजा करें। और एक और जो खुशखबरी मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 4 महीने गुजरे हैं इस साल के, जून 30 से लेकर नवंबर 1 तक, पाकिस्तान के कर्ज में इजाफा 0 हुआ है। यानी हमने ये 4 महीने खुद अपनी आमदनी की बुनियाद पर और अपने अखराजात को कम करके किया है। तो थैंक यू। मेरे पाकिस्तानियों, देखें इस वक्त खुशी की बात क्या है। खुशी की बात यह है कि एक मुश्किल वक्त, सारी दुनिया में कोरोना एक बहुत मुश्किल वक्त हुआ और हो रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि सेकंड एक स्पाइक आ रही है कोरोना के अंदर, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान में भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना। तो पहले तो मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो फेस मास्क है, ये जो हम सारे पहन के फिरते हैं, ये पब्लिक में आपने ज़रूर पहनने हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें बड़ी मुश्किल वक्त से बचाया और बहुत ज़्यादा मज़ीद मुश्किल वक्त आ सकता था, जिस तरह हिंदुस्तान में है और बदकिस्मती जिस तरह ईरान में भी आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो अल्लाह ने बहुत करम किया हमारे पे। हमारे अल्लाह ने जो फैसले थे वो बड़े सोच समझ के किए गए और उसकी वजह से अल्लाह की बरकत भी आई। लेकिन ये अब जो सर्दियां आ रही हैं, मैं आप सब से इस वक्त अपील करता हूं कि जो भी पब्लिक में जाएं ये फेस मास्क पहने, क्योंकि ये अल्लाह की नाशुक्री होगी कि अगर हम एक दफ़ा उसने बचाया और हम लापरवाही की वजह से फिर से अगर या नुकसान हो हमारे मुल्क को। लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हमने बिल्कुल अपनी बिजनेसेस, अपनी सनतें हमने बंद नहीं करनी। हम सिर्फ वो चीज़ें रोकेंगे अगर ये खुदा न खास्ता बढ़ती गई, जो मसलन जिससे हमारी बिजनेस को नहीं और सनतकारी को नहीं नुकसान पहुंचता। बाकी हमने अपनी बिजनेसेस और अपनी सनत चलाएंगे, लेकिन SOPs के साथ। मैं आखिर में फिर से बताना चाहता हूं कि आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या थी। मैं बड़ा आज खुश हूं कि हमने अपनी सनतकारों को, अपने ख़ास तौर पर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, जो छोटा सनतकार है, उसको जो आज हमने पैकेज दिया है, वो मुझे खुशी इसलिए है कि एक महंगी बिजली की वजह से हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी हुई थी, हम मुकाबला नहीं कर पा रहे थे अपने हमसायों का। तो ये जो पैकेज है, ये ख़ास तौर पे हमने अपने सनतकारों के लिए ये लेके आए हैं, और उससे भी ख़ास तौर पे जो छोटे सनतकार हैं, जो स्मॉल और मीडियम है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं कि 50% इजाफी बिजली के ऊपर
छूट मिलेगी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, और जो सारी इंडस्ट्री है उसको 25% इजाफी बिजली पे छूट मिलेगी, और कोई अब सारे ऑफ पीक आ रहे होंगे, कोई अब पीक आवर नहीं है, तो सारा 24 घंटे अब अपनी फैक्ट्रियां चला सकते हैं। मैं आखिर में ये जो हमारी टीम ने जिस मेहनत से ये पैकेज बनाया, मैं अपनी सारी टीम को भी मुबारक देता हूँ इसकी। शुक्रिया।